رحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض اس مقدس ذکر کا وارث، ماتم کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب لباسہم و غاصب فضائلہم و غاصب ولایتہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ درود و سلام کے پاک وارث پر کہ جس کے وجود اقدس کی برکت سے کائنات کی نبض حیات چل رہی ہے۔ درود و سلام کربلا والے مظلوموں کے وارث پر کہ جس کے وجود اقدس کی برکت سے کربلا آج زندہ و پائندہ باد ہے۔ معزز سامعین، واجب الاحترام ناظرین، روز کی طرح آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ سلسلہ وار گفتگو کربلا کے حوالے سے، حقیقت کربلا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں روزانہ روشنی ڈال رہے ہیں ان واقعات پر جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم حسینی کرداروں کو آپ کے سامنے رکھیں اور آپ میں بھی وہی جذبہ حسینیت پیدا ہو تاکہ آپ بھی اپنے زمانے کے امام کو لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں۔ ایک کربلا کی قربانی کوئی عام قربانی نہیں، کوئی چھوٹی قربانی نہیں۔ کسی اہل سنت مورخ نے اس قربانی پہ لکھا، ہر بندہ کوئی نہ کوئی اگر قربانی دیتا ہے تو کسی ایک قسم کی قربانی دیتا ہے، مگر یہ جو کربلا کی قربانی ہے یہ محبت کی بھی قربانی ہے، یہ چاہت کی بھی قربانی ہے، یہ الفت کی بھی قربانی ہے، یہ وطن کی بھی قربانی ہے، یہ تن کی بھی قربانی ہے، یہ من کی بھی قربانی ہے، یہ دھن کی بھی قربانی ہے، یہ قربت کی بھی قربانی ہے، یہ قرابت کی بھی قربانی ہے، یہ رفاقت کی بھی قربانی ہے، یہ وجاہت کی بھی قربانی ہے، یہ قیادت کی بھی قربانی ہے۔ کہتے ہم جس انداز سے اس قربانی کو دیکھیں گے ہمیں ہر رخ یہاں نظر آئے گا قربان ہوتا ہوا۔ آگے کہتے الا اللہ کی خاطر، لا کی شمشیر سے الہ کو کربلا والوں نے قربان کیا۔ میں پھر عرض کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ الا اللہ کی خاطر، لا کی شمشیر سے الہ کو قربان کیا گیا ان حسینی عاشقوں کی طرف سے۔ پھر آگے وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں چند باتیں لکھتا ہے، یہ مورخ ہے اہل سنت، بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کون حسین؟ وہ حسین جس سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک ایک آپ پوچھنا چاہیں کس کتاب میں، ضرور آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، حوالہ لے سکتے ہیں اگر یقین نہ ہو تو۔ وہ کہتے ہیں کون حسین؟
وہ حسین جن کی پیاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے۔ آگے کہتے ہیں کون حسین؟ وہ حسین جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کے ساتھ اللہ ہے، اللہ تھا، اللہ رہے گا۔ پھر کہتے ہیں کون حسین؟ وہ حسین جو گلشن رسالت کا مہکتا ہوا گلاب ہے۔ کون حسین؟ آگے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کے ساتھ جنگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ آگے کہتے ہیں کون حسین؟ وہ حسین جن کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں نہ صرف غمگین ہوئے بلکہ روئے بھی صحیح۔ آگے یہ لکھتا ہے بریکٹ میں، کہتے ہیں رسول نے اپنی زندگی میں ابھی شہادت حسین واقع نہیں ہوئی تھی، روتے تھے، گریا کرتے تھے، میرا یہ فرزند کربلا کی سرزمین پر تپتے ریت پر ظالمین کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ اس رسول پہ کیا گزری ہوگی جو واقعہ کربلا ہو گیا تھا۔ آگے ایک ابن حجر مکی ہے، بہت بڑے مورخ ہیں برادران اہل سنت کے، یہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ یہ کہتے کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کی شہادت پر آسمان رویا ہو۔ کون حسین کہ جس کی شہادت پر آسمان شدید سیاہ ہو گیا ہو اور دن کے ٹائم رات کے ستارے نظر آنے لگ گئے ہوں۔ آگے کہتے ہیں وہ کون حسین کہ جس کی شہادت کے بعد روئے زمین پر جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون جاری ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں اس روئے زمین کے مسلمانوں، اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہو، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تو تمہاری محبت نامکمل ہوگی اگر تم نے ان کی محبت میں سے حسین کو نکالا۔ کہتے ہیں وہ رسول عربی جن کا ہر فعل امت کے لیے سنت قرار پایا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگانی میں جو بھی عمل، جو بھی کام سر انجام دیا، امت نے اس کو سنت کے طور پر لیا۔ وہ کہتے ہیں دعوت فکر دیتا ہوں تمہیں، آؤ، بلکہ روتے تھے۔ کوشش کیا کرو کہ حسین کی شہادت پر غمگین بھی ہوا کرو، سنت رسول ہے، اور رویا بھی کرو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے کہتے ہیں خبردار کبھی بھی حسین سے مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ حسین سے مقابلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ بھی ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں روئے زمین پر رہنے والے کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس پیارے نواسے کی پیاس برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہم ان کی یاد کے طور پر ان کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے یہ سبیلیں لگا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس یاد کو نہ صرف تازہ کرتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں اگر حسین علیہ السلام ہم ہوتے اس دور میں تو یقیناً ہم بھی آپ کو لبیک کہنے والوں میں سے ہوتے۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، سامنے نظر آ گئی کہ حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین عاشورہ کے دن اس کو پڑھیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام پہ قربان کر کے فوز عظیم کو پاتا، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ اس کے بارے میں ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، یا لیتنی، کاش میں ہوتا،
کاش میں ہوتا۔ اب یہاں میں قرآن کی کچھ آیت کو ضمناً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک نہیں، ایک سے زیادہ آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں جس میں اللہ کہتا ہے روز قیامت یہ مخلوق کہے گی کاش ہم اس دور میں یہ کر لیتے، کاش ہم اس وقت یہ کر لیتے، کاش ہم ان چیزوں کو نہ جھٹلاتے۔ کافی آیات ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے بھی سنی اور پڑھی ہوگی۔ فرماتے ہیں آگے، یہ کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان لوگوں کو، کیونکہ اب ان کے پاس وقت ختم ہو چکا ہوگا، اور وہ روز قیامت روز محشر کہیں گے کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یوں کر لیتا، کاش میرے پاس وقت ہوتا، کاش میں آیات الہی کو نہ جھٹلاتا۔ اب یہاں اس کاش کو بھی اپنے سامنے ان کاشوں کو رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے رکھیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا نظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ آپ کے پاس یہ وقت گزرا نہیں۔ روئے زمین کے محبان آل محمد، غور اور فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ سے یہ پڑھوایا جا رہا ہے کاش میں ہوتا کربلا کی سرزمین پر، تو میں بھی فوز عظیم کو پاتا۔ ضرور حسرت رکھیں، ضرور پڑھیں، مگر اس پہ فکر بھی ضرور کریں۔ یہ کاش آج سے 1400 سال پہلے کے وقت کی یاد دلا رہی ہے، کاش میں ہوتا۔ مگر آج روئے زمین پر بھی ایک حسین کا حسین لال موجود ہے، اس کی نصرت، اس کا ساتھ دینا، اس کو وفا کا یقین دلانا، اس کو لبیک کہنا بعین ہی 1400 سال پہلے کربلا میں ڈیرے لگانے والے حسین کو لبیک کہنے کے مترادف ہے، کیونکہ آج یہ بھی اسی کا لخت جگر ہے، یہ بھی اسی کا فرزند ہے، یہ بھی اسی کا خون ہے۔ ہم یہ حسرت تو کر رہے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اپنے آپ کو محسوس کرو کہ آپ کربلا میں ہیں۔ یہاں روک کے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پورے روئے زمین پر جہاں جہاں واقعہ کربلا کے بعد، یہ بھی مورخین و مفسرین نے لکھا ہے، جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا، وہی خون جو کربلا میں نکلا تھا۔ جو پرندہ جس ٹہنی پر بیٹھتا اس کے پروں سے خون نکلتا۔ اس بات کی دلیل تھی کہ شہادت حسین پہ نہ صرف آسمان رویا بلکہ زمین بھی روئی۔ اس لیے پوری زمین کربلا کی زمین کہلاتی ہے۔ کلو ارض کربلا۔ اپنے آپ کو محسوس کرو کہ آپ بھی کربلا میں ہو۔ آج بھی زمانے کا حسین موجود ہے۔ 1400 سال پہلے جس حسین نے جو کلمہ حق بلند کیا تھا اپنے نانے کے دین کے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے، وہی کلمہ حق اس دور کے حسین کا بھی ہے۔ کیونکہ غدیر میں دین کا اعلان ضرور ہوا تھا، ولایت کا اعلان ضرور ہوا تھا، مگر نافذ نہیں ہوا۔ کامل ضرور ہوا، نافذ نہیں ہوا۔ نفاذ آخری زمانے کے آخری حسین کے ذمہ ہے۔ کاش میں کربلا میں ہو تو فوز عظیم کو پاتا۔ اپنے آپ کو محسوس کرو کہ آپ آج بھی کربلا میں ہو، اور آپ کتنا بڑا فوز عظیم پا سکتے ہو کہ وہ حسین جس نے ان ظالموں سے انتقام لینا ہے، جس نے آل محمد کے گھر والوں کو تکلیف دی، کیوں نہ ہم لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں۔ اور یقیناً کتنا بڑا فوز عظیم اس کو حاصل ہوگا، یہ تو ظہور امام زمان علیہ السلام پہ پتہ چلے گا۔ اپنے آپ کو کربلا سے دور مت سمجھو کہ آپ کربلا سے دور ہو، کربلا کوئی اور، آپ کہیں اور نہیں، آپ کربلا میں ہو۔ میں ایک دو پروگرام کے بعد انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میں آپ کو مفاتیح الجنان سے
معصوم کا وہ فرمان سناتا ہوں جس میں مولا نے فرمایا کوئی شخص اگر کربلا نہ جا سکے اس کو چاہیے وہ گھر کی چھت پہ چڑھ کے کربلا کی طرف رخ کر کے اپنے آپ کو کھڑا کرے، بعین ہی ایسا ہوگا جیسے وہ کربلا میں کھڑا ہے۔ اس کا تفصیلی واقعہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ تقسیم ہے اللہ رب العزت کی، وہ پیدا کر سکتا تھا ہم آپ کو سب کو مولا علی علیہ السلام کے دور میں، علی بادشاہ کے دور میں اگر ہوتے یقیناً ہم مولا علی بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ امام حسن کے دور میں اگر اللہ ہمیں پیدا کرتا ہم امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ اگر کربلا میں پروردگار ہمیں اس دور میں پیدا کرتا کہ کربلا میں ہوتے ہو، یقیناً امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے۔ اس سے آگے اگر سید الساجدین کے دور میں ہم پیدا ہوتے تو یقیناً سرکار کے ساتھ ہوتے، اور اسی طرح چلتے چلتے مولا باقر العلوم علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو سرکار کے ساتھ ہوتے، مولا جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہوتے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ مالک ہے، جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ جب اس نے مناسب سمجھا ہمیں دنیا میں پیدا کیا، اگر ہم کربلا میں ہوتے، اس کے پیچھے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی سوال نہیں کر سکتا پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں کربلا والے سردار کے دور میں پیدا کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ عرفا نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر آپ کربلا کے دور میں پیدا کر دیے جاتے، خالق کر سکتا تھا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیدا کر دیے جاتے، خالق کر سکتا تھا۔ حتیٰ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک کے ادوار تک اگر آپ پیدا کر دیے جاتے، پروردگار خالق اللہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اگر صاحبان عقل و صاحبان شعور اس پہ غور کریں تو ان کو سمجھ آئے گی۔ پہلے امام سے لے کر 11ویں بادشاہ تک کا ساتھ دینا، ان کو سامنے دیکھ کر، اور 12ویں کے ساتھ وفا کرنا ان کی غیبت میں دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے، غیبت میں محمد کا ساتھ دینا اور ہے۔ محسوس کرو اپنے آپ کو، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا، کاش میں ہوتا، میں کربلا میں ہوں، میں اپنے زمانے کے امام کے نالین پہ اپنے آپ کو قربان کر کے میں بھی فوز عظیم کو پا سکتا ہوں۔ ہر بندہ، ہر بندی، ہر مومن، ہر موالی، ہر ماتمی، ہر عزادار اپنے آپ کو محسوس کرے۔ اور یہ کربلا میں ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، ہمارے روئے زمین پر پاکستان کے کسی کونے میں، انڈیا کے کسی کونے میں، افغانستان کے کسی کونے میں، انگلینڈ، یورپ، امریکہ، دنیا کے کسی کونے میں جہاں مجلس حسین برپا ہو، مومنین کو کوئی بات اچھی لگ جائے، فوراً کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین کی صدا صرف اور صرف کربلا میں دی جا سکتی ہے، کربلا سے ہٹ کر نہیں دی جا سکتی۔ جہاں حسین بادشاہ موجود ہوں وہاں لبیک یا حسین کی صدا دی جا سکتی ہے۔ آج بھی موجود ہے جس کے دور میں ہم ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں اس دور میں پیدا کیا، اس دور میں بھیجا، تو یقیناً جو پروردگار جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم بھی فوز عظیم کو پا سکتے ہیں اگر ہم پانا چاہیں، اور یہ محرم، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ لنگر، یہ نیازیں، یہ محبت آل محمد، یہ سب چیزیں ہمیں زمانے کے حسین اجل اللہ فرج شریف تک لے جاتی ہیں اگر کوئی غور اور فکر کرے تو۔ مجلس سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں، چھوٹی سی بات۔ مجلس حسین پڑھنا، سننا، بہت ثواب، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، مگر غور کرنے والی بات یہ ہے، مجلس ایک صف ہے جہاں مظلوموں کا ذکر ہوتا ہے۔ روئے زمین کا کوئی بھی مظلوم دنیا سے چلا جائے، افسوس کرنے والے کس کے پاس جاتے ہیں؟ یقیناً وارث کے پاس جاتے ہیں۔ اگر وارث کے پاس نہ جائیں، وارث کو نہ ملے، وارث کو پرسہ نہ دیں، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ مجلس پہ یا کسی مرگ پہ یا کسی اس پہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔
عام معاشرے کا رواج ہے، کسی کا قتل ہو جائے، کسی کا دنیا سے چلا جائے، ہم سب افسوس کرنے کس کے پاس جاتے ہیں؟ وارث کے پاس، جو حاضر اور موجود ہو۔ بندے جائیں، فاتحہ پڑھیں، فوتگی کا کھانا کھائیں، واپس آ جائیں، وارث سے نہ ملیں، وارث سے پرسہ نہ دے، وارث کو اظہار افسوس نہ کریں۔ کیا کہیں گے؟ ان کا آنا نہ آنا ایک ہے، یہ تو آئی نہیں تھے۔ اس وقت پوری روئے زمین پہ مجلس اعضاء کی صف کا وارث کون ہے؟ یقیناً ہم سب کی زبان سے مشترکہ طور پر جو جملہ نکلے گا وہ یہی ہوگا، امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف۔ تو یہ مجلس اعضاء کہاں تک لے جاتی ہے انسان کو؟ کوشش کیجئے بے غرض ہو کے مجلس پڑھیے، بے غرض ہو کے مجلس سنیے، پھر حسینیت ہے۔ اگر اپنی کوئی بھی غرض مرض رکھ کے حسین کی مجلس پہ بیٹھے یا پڑھا، پھر اس جزا کے حقدار نہیں پاؤ گے جو حسینی تمہیں اپنی حجت خدا کے ذریعے دلوانا چاہتے ہیں۔ یہ تھوڑا احسان ہے ان کا کہ انہوں نے ہمیں کس صف پہ بیٹھنے کے قابل بنایا کہ جہاں وہ خود بھی تشریف فرما ہے۔ ضروری ہے کہ ہم مجلس سننے کے بعد اپنی لسٹیں پیش کریں کہ مولا ہم نے مجلس سنی، ہمیں یہ بھی چاہیے، مولا ہماری یہ پریشانی دور کرو، مولا ہماری یہ ٹینشن۔ آج میں وہ دیکھ رہا تھا، کسی صاحب نے اپنی ایک تصویر لگائی کہ جی میں کربلا جا رہا ہوں، آگے سے بندوں نے لکھا کہ جب بھی مولا حسین کی زری پہ پہنچنا، ہماری صحت کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دعا مانگنا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے ارمان کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ بندہ جا کہاں رہا ہے اور دعائیں کیا ذمہ لگا رہے؟ ابھی تک مجھے نہیں نظر آئے گا کسی صاحب نے کہا ہو کربلا جانے والوں ہماری طرف سے بھی مولا کو سلام پیش کرنا اور مولا کی بارگاہ میں عرض کرنا، دوشر رسالت کا سوار، صدیاں ہو گئیں تیرا گھر اجڑ گیا، تیرا وارث بھی آئے گا، ہم تیرے وارث کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی نے یہ پیغام نہیں بھیجا کربلا جانے والوں ہماری طرف سے ایک پیغام لیتے جانا حجت خدا کی خدمت میں، چونکہ وہ وارث موجود ہوں گے، جہاں کہ ان کو بھی خدمت میں عرض کرنا، جہاں کہ امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں بھی عرض کرنا، مولا ہمیں آپ کے دکھوں کا بڑا ارمان ہے، مولا آپ کے گھر اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ جس کو افسوس ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی دنیا کی مثال دینے لگا ہوں، اپنی دنیا جس میں رہتے ہو، یہاں کا کوئی بڑا جو تمہیں نوکریاں دے سکتا ہو، کاروبار دے سکتا ہو، تمہیں بہت کوئی دے سکتا ہو اور اس کے دستخطوں سے تمہارے کام ہو سکتے ہوں، اگر اس کا کوئی دنیا سے چلا جائے اور آپ اپنی اپلیکیشن لے کے جاؤ، جناب یہاں سائن کرو تاکہ ہمیں جاب چاہیے، ایمان سے بتاؤ کیا کہے گا؟ میرے گھر میں جنازے پڑے ہیں، تم اپنی اپلیکیشنیں لے کے آئے ہو؟ تھوڑا سا بس کرو، صدیاں ہو گئیں، کہاں چلے گئے وہ ان سے سید سلامتی سید سلامتی سید سلامتی مانگنے والے؟ کہاں چلے گئے؟ نام و نشان تک باقی نہیں۔ آپ بھی نہیں سمجھو گے تو پھر یہی کیفیت ہوگی جو ہمارے بڑوں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ آپ بھی غور اور فکر نہیں کرو گے تو آپ بھی بالکل ایسے ہی جیسے بڑے آئے دنیا میں، کربلا برپا کی، کربلا برپا کرنے کے بعد کربلا والوں سے اپنے برپا کرنے کی قیمت مانگی۔ میں تو اکثر ممبر حسینی پہ بھی کہتا پھر رہا ہوں، حسین سے وہ مانگو جو مقدر میں نہ ہو، اور مقدر میں نہیں ہے لوگوں کے کہ امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی اور کنیزہ بننا۔ مانگو حسین بادشاہ سے، مولا ہمیں قائم آل محمد کے پاک عظیم لشکر کا سپاہی اور کنیزہ بنا۔ وہ میری صحت کی سلامتی ہو، میری سلامتی ہو، میرے بچوں کی دعائیں۔ پلیز، بڑا عرصہ ہو گیا، آپ کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، یہی ساری زندگی ایسے ہی کرتے رہنا۔ آپ میں سے کسی نے ہور نہیں بننا، کسی کا دل نہیں ہے وہ عبداللہ بن عمیر قلبی کے نقش قدم پہ چلے، کسی کا دل نہیں ہے جو جناب تریمہ بن عدی کے نقش قدم پہ چلے۔ آج جو میں واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ایک عاشق حسین، عارف حسین، کمال حسینیت کی خوشبو، ولایت کا بہت خوبصورت پھول، یکم محرم 61 ہجری امام مظلوم کا قافلہ بدھ کی رات واقصہ سے روانہ ہوا، شراف کی منزل کی طرف رواں دواں ہے کہ اس مقام، یہ وہ مقام ہے جہاں پر زیر زمین پانی نہیں ہے،
بارش کا پانی مختلف جگہوں سے اکٹھا ہو کے ایک چھوٹی سی جھیل، ایک چھوٹے سے چشمے کی ایک جھیل کی صورت اختیار کر رکھی ہے پانی نے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے حکم فرمایا اپنی سواریوں کے لیے پانی وفر مقدار میں ہے، بھر لو۔ تقریباً 40 اونٹوں پر سوار مشکیں پانی سے بھری گئیں۔ جب یہاں سے سفر شروع ہوا، 3 جوان کوفہ سے امام کائنات مولا مظلوم کربلا علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے، جن میں سب سے پہلے ہیں جناب طرمہ بن عدی، دوسرے جناب امرو ابن جندب حضرمی، اور تیسرے ہیں کنانہ بن عتیق تغلبی۔ یہ 3 جوان کوفہ سے مولا کے اس لشکر میں شامل ہوئے۔ طرمہ نام کے 2 شخص تاریخ میں ملتے ہیں، ایک اور ہیں طرمہ بن حکم یا طرمہ بن حکیم، دونوں لکھے ہیں، یعنی حکم بھی یا بن حکیم، ابلیغ کا نشان ہے۔ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسا شخص ملا جس کا نام طرمہ بن حکم یا طرمہ بن حکیم تھا۔ مولا کو منزل روحیمیہ سے پہلے ملا۔ مولا نے فرمایا ہم جا رہے ہیں نانے کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے اس پاک نظام کی بقا کے لیے جا رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ کہتے مولا آپ حق ہیں، آپ کا نظام نصرت حق ہے، آپ کا ساتھ دینا حق ہے، مگر آقا میں ذرا اپنے گھر والوں کو سامان خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں دے کے میں آیا۔ سرکار فرمانے لگے اللہ ان کا وارث ہے، تو گھبرانا۔ کہتے نہیں مولا مہربانی کریں اجازت دیں، میں ذرا گھر والوں کو کہہ بھی آؤں، میں کھانے پینے کی چیزیں بھی دوں۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ چلا گیا۔ جب یہ واپس آیا طرمہ بن حکم یا طرمہ بن حکیم جب واپس آیا، واقعہ کربلا 10 محرم کا دن رونما ہو چکا تھا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ یہ وہ ہیں دوسرے طرمہ۔ میں تھوڑا سا جناب طرمہ کے خاندان کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ عرب کے مشہور خاندان ہیں جس کا قبیلہ ہے تائی قبیلہ، اور تائی قبیلے کے بڑے کا نام ہے جناب حاتم، جو آج بھی سخاوت کی وجہ سے ضرب المثل مشہور ہے۔ ضرب المثل 2 عام طور پہ لیے جاتے، بھئی تو کتنا سخی ہوگا حاتم جیسا، یا کتنا عادل ہوگا نوشیروان جیسا۔ اس پہ بھی میں کسی وقت ضرور گفتگو کروں گا تفصیلی، میں اس بات کو یہیں روک رہا ہوں۔ اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے جناب عدی بن حاتم۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عدی بن حاتم، اور بعد میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام جنگوں میں ساتھ شامل رہا ہے۔ جنگ صفین میں اس کے 5 میں سے 4 فرزند مولا علی علیہ السلام کی نالین پہ قربان ہوئے۔ ان فرزندوں کے نام میں جناب طرفہ بن عدی، جناب ظریف بن عدی، جناب مطرف بن عدی اور جناب محمد بن عدی۔ 4 فرزند ہیں جو جنگ صفین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نالین پہ قربان ہوئے۔ اور ان کے بعد ایک جنگ میں ان کی آنکھ میں ایک تیر بھی لگا تھا، جس کی وجہ سے ایک آنکھ سے ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے حاتم کو، جیسے بعد میں مذاقیں کرنے والے، باتیں کسنے والے بات کرتے ہیں، حاتم آپ کے 4 جوان جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی موت کا صدمہ کیسے جی رہے ہو؟ بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے، مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو صرف 4 تھے، اگر 4000 بھی ہوتے میں علی کی جوتی پہ قربان کر دیتا۔ ایک دن کسی خود ساختہ لائن نے ان کو دربار بلایا، کہنے لگا صحابی رسول آپ کے ساتھ مولا علی علیہ السلام نے انصاف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا اپنے بیٹے بچا لیے اور آپ کے مروا دیے۔ آگے آنکھوں میں اس کی آنسو جاری ہوئے، یہ کہتے حقیقت میں نے امیر المومنین کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہتے کیسے؟ کہتے شہنشاہ کائنات میرے مولا علی تو شہید ہو گئے اور میں ابھی تک زندہ ہوں، محب کا محبوب کے بغیر زندہ رہنا کہاں کی وفا ہے۔ اور ان کے یہ 5ویں فرزند ہیں جناب طرمہ بن عدی۔ ان کے بارے میں ان کے بڑے خوبصورت اوصاف لکھے ہیں، وصف لکھے ہیں، میں چاہوں ان کے وصف بھی آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ لکھے کہ ان جیسا پوری کائنات میں جو اوصاف حسنہ کا ایک کاروان ہے
وہ ان جیسا بڑا کم مثالوں میں ملتا ہے۔ ایسا قد آور اور پہاڑی پتھر کی طرح سنگلاخ جوان ہے جناب تریمہ بن عدی، جس کے سامنے بڑے بڑے جنگجو بونے نظر آتے ہیں، پست قد نظر آتے ہیں، شعلہ بیان اور برق بار مقرر ہے، جن کی زبان نہیں بلکہ مخالف کے لیے تیر بن کر برستی ہے۔ حاضر جوابی میں برس جستہ فکروں کا استعمال ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ بے باک گوئی کا سمندر ہے، صاف ستھرے ہیں، جو بات حق ہے وہ کرنی ہے، دل میں نہیں چھپا کے رکھنی، منافقت نہیں ہے۔ ایسا نقاد کہ جو کسی بات کا ادھار رکھتا ہی نہیں، بات ہوئی فوراً جواب دیا۔ سوالوں کے جواب میں ایسے فکرے جو مخالفین کے لیے آتش فشاں سے کم نہیں، ایسے خوبصورت۔ کسی دن کسی پروگرام میں اگر آپ لوگوں نے چاہا تو میں ان کے بہت سارے فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کتنے بلند پایہ اور عظیم تر شخصیت تھے، خوش الحان سریلے شاعر بھی تھے، کہ جن سے کلام سن کر معصوم فرماتے تھے یہ ہمارا حقیقی ترجمان ہے۔ خوش نصیبی ازل سے ان کے حصے میں لکھ دی گئی تھی۔ وفا کا کمال پیکر ہے، سلطنت سعادت کا بے تاج بادشاہ ہے، جنہیں قافلہ تسلیم و رضا کی ساربانی کا شرف بھی عطا فرمایا گیا۔ یہ اسی مقام پر شامل ہوئے جس وقت منزل شراف پر یہ پہنچے ہیں۔ اس وقت امام مظلوم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع فرمایا۔ سرکار نے اس سفر میں امام مظلوم کی محملوں کی مہار ان کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے تھامی ہے۔ رات کو یہ سفر جاری ہے، جس وقت انہوں نے مہار پکڑی تو انہوں نے بہت دلکش آواز میں خدا خوانی کا مظاہرہ کیا، اتنی سریلی آواز کہ نغمہ جو صحرا کو بھی بیدار کر رہا تھا۔ یہ آواز دے کے کہتے اے میری ناکا، آج اگر میں تجھے جھڑکیاں دوں تیز چلنے کے لیے تو محسوس نہ کرنا، کیونکہ آج ہم نے طلوع فجر سے پہلے منزل مقصود پر پہنچنا ہے۔ آگے کہتے ہیں اے میری ناکا، کیا تمہیں معلوم ہے آج ہمارے ساتھ مصروف سفر کون ہے؟ یہ وہ تمام سفر کرنے والوں سے، کائنات کے تمام سفر کرنے والوں سے افضل ہیں، ساری کائنات کے جوان مردوں کے اشراف ہیں، کیونکہ یہ نبی کی آل کے پاک افراد ہیں، گویا خالق اکبر کے فخر کی کل اولاد ہیں۔ اے میری ناکا، ہمارے ہم سفر ایسے درخشاں لب و رخسار کے مالک ہیں جو جملہ نورانی چہرے والوں کے بھی سردار ہیں۔ یہ انہوں نے تو عربی میں پڑھا، میں ترجمہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ آگے کہتے ہیں اے میری ناکا، یہ وہ جوان وہ مرد ہیں جو ختم کرنے والی تلواروں سے اگر چاہیں اس وقت تک ضربے لگاتے رہیں جب تک ان کی خاندانیت کا سورج مطلع فخر تک نہ پہنچے۔ پھر ناکا کو آواز دے کے کہتے ہیں اے میری ناکا، یہ وہ ہیں جو حقیقت میں عظمت و بزرگی اور وقار کے وسیع القلب ہیں، اللہ ہی نے منزل مقصود پر خیریت سے پہنچائے، ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں میری دعا ہے کہ اس کائنات کے نفع و نقصان کی مالک ذات ابد الاباد تک ہمیشہ کے لیے انہیں سلامت رکھے ہے۔ آگے کہتے ہیں اے کائنات کے مالک ذات، تو ان باغی طاغوت کفار کے مقابلے میں میرے آقا مظلوم کے ساتھ تائید اور حمایت فرما۔ آگے کہتے ہیں یہ جو بدبختی کے دو نچوڑ ہیں، ان میں سے یزید ملعون ہے بے شمار ضرب بے شمار، جو شراب کا ایسا حلیف ہے جو اسے بچانے کی قسمیں کھائے بیٹھے، اور دوسرا ابن زیاد ملعون ہے جو ہے ہی حرام زادہ۔ ان کی آواز ایسی صحرا میں گونج رہی تھی کہ دوسرے لشکر کے لوگوں نے کہا یہ تو غنا کر رہے ہیں، اس لیے ان سے علیحدہ ہو کے سفر کرو۔ الغرض یہ قافلے کو کربلا لے آئے۔ 10 محرم کا دن آ گیا، انہوں نے بڑی خوبصورت جنگ شروع کی۔ لشکر
لینا کے 70 جوانوں کو فی النار کیا۔ وہ جوان جو اپنی شجاعت کا صدقہ پورے عراق میں منواتے ہیں، انہوں نے فی النار کیا۔ اجتماعی حملے میں ان پر تیروں کی بارش کی گئی، جس کی وجہ سے ان کا گھوڑا شدید زخمی ہو کر زمین پر گرا، تو لعینوں نے تلواروں کے لاتعداد وار کیے، جس سے بے ہوش ہو گئے۔ ظالمین انہیں مقتول سمجھ کر چھوڑ کے چلے گئے۔ جس وقت کو 11 محرم تمام شہداء کے سر جسموں سے علیحدہ کرنے لگے، تو اس وقت ملعونوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابھی ان میں رمق کے جان باقی ہے۔ تو اس وقت تائی قبیلے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا ہم اس کا سر جدا نہیں ہونے دیں گے، اٹھا کر کوفہ لے آئے۔ انہیں ہوش آیا، کافی دن زندہ رہے اور پھر چل بسے، کیونکہ ان کی دنیا سے جانے کا سبب کربلا کے زخم تھے گہرے جو ان کے جسم پر لگے تھے۔ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے خاندان والوں کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا۔ پہلے میں ایک راوی کی روایت بیان کرتا جاؤں، پھر ان کا واقعہ اس کے ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک راوی روایت کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد کوفہ گیا، مجھے معلوم ہوا جناب ترمہ بن ندی کوفہ میں موجود ہیں، مگر وہ کسی سے ملنا جلنا واقعہ کربلا کے بعد پسند نہیں کرتے، بلکہ سارا دن اپنے کریم کو روتے رہتے ہیں۔ دل میں خیال آیا جا کے ان سے ملوں، یہی سوچ کر میں ان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں ان کے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا، دستک دی، سیاہ فام غلام نے اندر سے دروازہ کھولا۔ میں نے بتایا امام مظلوم کے غلام جناب ترمہ بن ندی سے ملنا چاہتا ہوں۔ غلام نے جواب دیا جس دن سے کربلا کے سردار شہید ہوئے ترمہ کسی سے نہیں ملتے۔ التجائی انداز میں نے ریکویسٹ کی کہ مہربانی کیجئے ان تک میرا پیغام پہنچائیے، میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے تھوڑی دیر ملاقات کا وقت دے۔ کہتے ہیں اندر گیا، اندر سے اس نے بلایا کہ آ جائیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا ایک چٹائی بچھی ہے جس پہ تشریف رکھتے ہیں جناب ترمہ بن ندی۔ سر پر کہتے تلواروں کے نشان ہیں، وہ تلواروں کے نشان ماتھے تک، جبین تک تلواروں کے نشان آ چکے ہیں، پیشانی تک پہنچ کے۔ دراز قد ہے، لمبا قد ہے ان کا، قوی جسم، مگر دکھوں اور درد کی وجہ سے انتہائی نحیف ہو چکے ہیں، اور ان کا سن 50 سال سے بھی زیادہ لگ رہا ہے۔ ریش مبارک، داڑھی مکمل سفید ہو چکی ہے۔ سلام کیا، حسن خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلام کا جواب ارشاد کیا۔ کہتے ہیں میں ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے ہمت نہ ہوئی کہ میں ان سے واقعات کربلا پوچھوں، کہ میں ان سے پوچھوں کربلا میں ہوا کیا تھا، ہمت نہ ہوئی۔ مگر بار بار یہ کہتے میں نے دیکھا اپنے نیچے والے ہونٹ کو ایسے منہ کر اپنے اوپر والے ہونٹ کے ذریعے اندر بار بار کرتے تھے۔ میں نے ان سے صرف یہی سوال کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں واقعہ کربلا میں شامل تھا۔ 10 محرم کا دن زوال آفتاب تک اوانین و انصارین و جانثار شہید ہوتے رہے۔ جب سورج عین نصف النہار پر تھا، میں نے امام مظلوم کے قدموں پر سر رکھ کے عرض کی آپ کے بابا کا صحابی اور آپ کا غلام ہوں، مجھے بھی کشتی شہادت پر سوار ہونے کی اجازت دیجیے۔ مجھے بھی اذن عطا ہوا، کہتے ہیں اجازت ملی۔ کریم ابن کریم کی کریمی یہ مجھے خیام کے باہر تک خود چھوڑنے آئے، خود رخصت کرنے آئے، اور مجھ جیسے کم مایا کو انہوں نے سینے سے لگایا۔ کہتے وہ ان کی کریمی، ان کا سینے سے لگانے کا احساس مجھ پر اتنا تھا کہ میں زخمی ہو کر بھی مجھے زخموں کی پرواہ تک نہیں تھی۔ جس حد تک جنگ کر سکتا تھا میں نے جنگ کی، جس حد تک میں نصرت کر سکتا تھا میں نے نصرت کی۔ ایک وقت ایسا آیا اس قدر نیزے اور تلواریں میرے اندر پہ وسط ہو چکی تھی کہ میرا زمین پہ بیٹھنا ناممکن ہو گیا۔ انتہائی زخموں کی کیفیت میں مجھ پر غشتاری ہوا، اسی حالت میں میں زمین پر گرا۔ جس وقت مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، دوسرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔
اندازہ لگا لیا یہ رات کا وقت ہے، جسم کو ہلانے کی سکت نہیں تھی۔ کچھ دیر باہر کہتے عجیب منظر دیکھا، میں نیند میں تھا مگر عجیب منظر میں دیکھا، پھر میں نیند سے بیدار ہوا، عجیب منظر، میں نے وہ منظر جو ہلکا سا مجھے نظر آئے میں بیدار ہو گیا، کانشیس ہو گیا۔ یہاں تک برادران اہل سنت متفق ہوں، ان کی مرضی، آگے ان کا متفق ہونا ضروری نہیں، ہمارے عقیدے میں یہ بات حق ہے جو میں آگے بیان کرنے لگا ہوں۔ کہتے میں نے دیکھا حوران جنت نازل ہوئی، ہاتھوں میں کوثر کے جام تھے، ایک ایک شہید کو جام پلاتی رہیں۔ جس وقت وہ میرے پاس آئیں، آب کوثر کا جام میرے ہونٹوں پہ لگایا تو اس میں سے ایک قطرہ میرے نیچے والے ہونٹ پہ گرا، میں نے ہاتھ بڑھا کر جام پینے کی کوشش کی۔ جس وقت میرے جسم میں رما کے جان نظر آئی تو انہوں نے وہ فوراً جام ہٹا لیا، مگر وہ ایک قطرہ جو میرے ہونٹ پر لگا، اس کا ذائقہ جب بھی محسوس کرتا ہوں تو میں اس لیے اپنے ہونٹ کو اوپر والے کو نیچے پہ پھیرتا ہوں۔ کہتے تمام شہداء کو وہ جام کوثر پلانے کے بعد وہ غائب ہو گئیں۔ اس وقت کربلا میں کہتا 20 گھوڑے سوار ظاہر ہوئے، نظر آئے، کہتے وہ سامنے 20 گھوڑے سوار، مگر جو ہی یہ ظاہر ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا کہیں یہ کسی اور لشکر کے لوگ نہ ہوں جو اس وقت آئے ہیں، مگر میں نے دیکھا انہوں نے اپنی سواریاں ان شہداء سے کافی دور چھوڑی اور ننگے پاؤں وہاں سے چلے۔ کہتے امام مظلوم علیہ السلام کی طرف گئے جہاں امام مظلوم علیہ السلام گہری جگہ پر تشریف فرما تھے۔ یہ میں واقعہ کربلا کے ضمن میں عرض کروں گا کہ جب شہزادی کے ساتھ، ملکہ شام کے ساتھ، مادر اون محمد کے ساتھ، شہزادی فرماتی رہی زمین اونچی ہو میں بھائی کا آخری سجدہ دیکھوں، اور سرکار یہ کہتے زمین نیچی ہو جا میری بہن مجھے ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ یہ کہتے گہری جگہ پر، میں اس ضمن میں انشاءاللہ تفصیلی عرض کروں گا، کہتے گہری جگہ پر جہاں امام مظلوم تھے وہیں یہ پیدل امامے کھل کر ان کے گلوں میں ہے، وہاں گئے، پاؤں میں نالین بھی نہیں ہے۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اور ریش کو بھی خاک آلودہ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اپنے لال کا بے سر جسم اپنی آغوش میں لیا۔ آگے انہوں نے ایک جملہ فرمایا پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرماتے ہیں میرے لال حسین جنہوں نے آپ کو شہید کیا انہوں نے لا علمی میں نہیں بلکہ آپ کو پہچان کر شہید کیا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ میرے نور نظر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے آپ کا پانی بند کیا۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے اس نمائندے کی بہت گستاخی اور بے ادبی کی۔ اس کے بعد ساتھ بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں اے آدم دیکھو آپ کی اولاد نے میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر دوسری طرف رخ کر کے فرماتے ابراہیم و عیسیٰ، موسیٰ، آپ نے دیکھا ان باغیوں نے میرے لال کے ساتھ کیا سلوک کیا، کل ان کے لیے ہمارے پاس کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ پھر کہتے ہیں میں نے ایک اور منظر بدلا ہو دیکھا، ایک کالے برقعے میں ایک مستور تشریف لائیں، کہتے ہیں کالے برقعے میں خاتون ہے، مستور ہے، جو ہی تشریف لائیں سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب آدم کو کہا اے آدم آپ ہٹ جائیے، اے ابراہیم آپ ہٹ جائیے، اے موسیٰ آپ ہٹ جائیے۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں ان کے لیے پہلے بھی استقبال کے لیے ان کی زندگی میں اٹھتا رہا، اب تشریف لائیں، اب میں پھر کھڑا ہو رہا ہوں، آپ لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ۔ شہزادی آئی، شہزادی حسین سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہے، آواز دے کے کہتی ہیں، اکثر روضہ خان ہمارے یہ واقعہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر میرا لال، آپ کو یاد ہوگا جب میں کفن میں تھی اور آپ نے چند قدم پیچھے ہو کر کھڑے ہو کر کہا تھا ماں جب تک آپ مجھے بلائیں گی نہیں میں نہیں آؤں گا۔ میرا لال آج میں تیری ماں
یہاں کھڑی ہو کے کہتی ہوں میرا لال حسین جب تک تو میرے پاس نہیں آئے گا میں نہیں آؤں گی۔ مختصر یہ طویل واقعہ ہے، میں اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتا، میری ہمت نہیں ہے، بس اتنا ضرور کہوں گا۔ آواز دے کے کہتی ہیں اپنے لال کو اپنی جھولی میں رکھ کر، پتہ نہیں بابا امت نے آرام نہیں کرنے دیا، میں چاہتی ہوں میرا حسین میری گود میں کچھ دیر آرام کرے، میرا لال مجھے بہنوں کا تو بتا۔ آواز دے کے کہتے اماں اماں بہنیں جس کیفیت میں، اماں آپ دیکھیں تو صحیح، اس وقت جو بچے گم ہو گئے ہیں بہنیں ان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، کوئی بہن کہاں کسی بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، کوئی بہن کہاں کسی بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، امت کے ڈرے ہوئے بچوں کو میری بہنیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ بس آج اتنا ہی کافی سمجھیے گا۔ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں، ان کو سمجھنے اور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، ہم بھی اپنے وقت کے امام کے لیے سب ترمہ بن عدی جیسے بنے ہیں۔ پروردگار ہمیں ترمہ بن عدی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اپنے وقت کے حسین تک پہنچیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پروردگار روئے زمین پہ تمام مومنین مومنات کی محافظت فرمائے تاکہ سب اپنے امام کو لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم